السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کا 3 روزہ پہلا عرس آج لاہور میں اختتام کو پہنچا ہے اور اس ہستی کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی 1-2 ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو باقاعدہ سیاسی کارکن ہوں اور نہ ہی ان کا ممبر ہوں، لیکن جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء اکرام کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس روایت کے مصداق جب میں نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا تو ان کی ایک غائبانہ سی محبت میرے دل میں اللہ نے پیدا کر دی اور میں نے سمجھ لیا، جان لیا کہ یہ مخلص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ منواتی ہیں، اپنا لوہا منواتی ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ اپنے ایسے بندوں کو چن لیتا ہے کچھ عظیم کاموں کے لیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی ان کے محبان میں شامل ہو گیا اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کا دور ہمیں دیکھنے کو ملا اور انہیں سننے کو ہمیں موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علامہ خادم حسین رضوی کا جو عشق رسول اللہ تھا اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ تو ناظرین، بات میں یہ کر رہا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے باوجود معذوری کے پوری امت میں، پوری قوم میں، بلکہ امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونک دی، ایک نیا جذبہ پھونک دیا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کوئی پیدائشی طور پر معذور نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ٹریفک حادثے میں معذور ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو اپنے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا اور دین کا کام اتنی سرگرمی سے اور اتنے پرجوش طریقے سے اور اتنے ایسے ولولے سے کیا کہ شاید صحت مند اور تندرست لوگ بھی اس طرح کام نہیں کر سکے، بلکہ صحت مند لوگ تو ان کی گرد کو بھی نہیں پا سکے۔ مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے ایسے موقع پر۔ علامہ نے فرمایا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو یہ جو بظاہر ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں صحت مند لوگ ہیں جسمانی طور پر، وہ اپنے افکار کی اس دنیا کو نہ پا سکے جسے علامہ خادم حسین رضوی جیسے ایک ایسے شخص نے جو بظاہر معذور تھا، ویل چیئر پر تھا، وہ ان گزرگاہوں کا سفر کر گیا
اور اس انداز سے کر گیا کہ ان کی للکار سے باطل کے ایوان جو ہیں وہ آج بھی لرزہ بر اندام ہیں. اور علامہ خادم حسین رضوی جو ہیں آپ 22 مئی 1966 کو تحصیل گھیب ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا کلام میں پیدا ہوئے. آپ کے والد محترم کا نام حاجی لال خان آوان ہے اور آپ کی شادی 1993 کو اپنے چچا کے ہاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا. بڑے بیٹے کا نام حافظ سعد حسین رضوی اور چھوٹے بیٹے کا نام حافظ انس حسین رضوی ہے. ناظرین، آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر چکے ہیں اور اس وقت وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. 4تھی جماعت تک آپ اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال تھی تو آپ جہلم چلے گئے حفظ قرآن کے لیے اور 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن شروع کیا. ناظرین، آپ نے 22 پارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور پھر باقی کے 8 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں مکمل کیے. آپ نے اپنے حفظ میں کل 4 سال کا عرصہ صرف کیا اور جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی تو آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد آپ 1978 میں دینا چلے گئے. دینا جو کہ ضلع گجرات کا ایک قصبہ ہے، یہاں آپ نے 2 سال تک قراءت سیکھی، قرآن حکیم کی قراءت سیکھی اور پھر 1980 میں درس نظامی کرنے کے لیے لاہور کی مسجد وزیر خان میں قاری منظور حسین کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے آپ کو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں داخل کرا دیا. ناظرین، وہاں آپ زیر تعلیم رہے درس نظامی کرنے کے لیے اور وہاں آپ کے اساتذہ میں جو سر فہرست نام ہیں وہ ہے مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی اور علامہ محمد صدیق ہزاروی. ناظرین، 1988 میں آپ نے دورہ حدیث مکمل کیا اور پھر دستار فضیلت پائی. اس کے بعد آپ نے تدریس کا پیشہ جو ہے، تدریس کا کے فرائض جو ہیں وہ اپنے مادر علمی یعنی جامعہ نظامیہ رضویہ سے ہی آپ نے آغاز کیا اور عرصہ دراز تک صرف و نحو اور عربی گرامر ملک میں اور بیرون ملک بہت جگہوں پر آپ نے اس حوالے سے شہرت پائی، صرف و نحو اور عربی گرامر کے حوالے سے، اور آپ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے اور آپ کا ابو داؤد شریف کا درس جو ہے وہ مشہور تھا. ناظرین، آپ نے جامعہ نعمانیہ لاہور میں بھی تدریس کی اور اس کی جامع مسجد بنوائی اور پھر تحریکی مصروفیات کی وجہ سے ناظرین آپ نے تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا، لیکن اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس ٹوٹے ہوئے منقطع سلسلے کو دوبارہ سے
بحال کیا، جاری کیا اور جامعہ نعمانیہ میں دوبارہ تدریس شروع کر دی۔ ناظرین، آپ اپنے دور ملازمت میں پیر مکی مسجد میں بھی خطیب رہے، جس کے بارے میں آپ اپنے بیانات میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب حکومت نے وہاں آپ کو اپنی مرضی کے بیانات اور خطبات پڑھنے کے لیے حکم جاری کیا تو آپ نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے آپ کو اپنی اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، علامہ خادم حسین رضوی نے جو شہرت پائی وہ ان کا ایک منفرد انداز خطابت تھا۔ آپ کا انداز خطابت ایک انوکھا انداز تھا، آپ کی گفتگو کا، آپ کا خطاب اور تقریر کرنے کا انداز، اور آپ نے ناظرین جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ آپ نے مسئلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کو جس طرح سے آپ نے ریپریزنٹ کیا، جس طرح سے اس کی نمائندگی کی، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا اس انداز میں کسی نے اس مسئلے کو بیان کیا، اور نہ ابھی دور دور تک کوئی اس انداز کا ہمیں کوئی شخصیت نظر آتی ہے۔ آپ کا جو انداز خطابت تھا اس کی چند مشہور خصوصیات تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات لوگوں کو باور کرائی اور امت مسلمہ کو یہ بات سکھائی کہ مسئلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ بالکل ایک جداگانہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اپنی اس تحریک کا آغاز جو ہے ممتاز حسین قادری، غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور پھر ان کی شہادت تک کے جو معاملات ہیں وہاں سے آپ نے اس معاملے کو زیادہ شروع کیا، اور وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت بھی دی، اور آپ نے اس مسئلے کو باور کرا دیا لوگوں کو ازبر ہو گیا اب امت مسلمہ کو کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے یہ ایک جداگانہ حیثیت کا مسئلہ ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کا جو انداز خطابت تھا جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اور پنجابی میں جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کا ایک مشہور جملہ تھا کہ گل وچ ہو رہے، یعنی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منکرین رسالت اور دیگر اس طرح کے جو عقائد رکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ گل وچ ہو رہے، ان لوگوں کا مسئلہ کچھ اور ہے اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف انداز میں اسے بیان کرتے ہیں۔ یا پھر وہ اپنے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں، اور آپ کے نام نامی پر اور آپ کے عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ہم اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز اللہ کی راہ میں اور پیارے آقا کی راہ میں پیش کر دیں گے، کیونکہ گل وچ ہو رہے، گل وچ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر کٹ مریں گے۔ اسی طرح آپ کا ایک مخصوص انداز تھا کہ چونکہ چنانچہ اگر مگر اس سے بات نہیں چلے گی، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یا ناموس رسالت کے حوالے سے اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ نہیں چلے گا۔ جو دین میں اگر مگر چونکہ چنانچہ کرتا ہے وہ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ مخلص نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی
اس معاملے میں بات نہیں کی جا سکتی، دین کے معاملے میں بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے۔ کیا بدر میں حالات ٹھیک تھے؟ کیا احد میں حالات ٹھیک تھے؟ کیا خندق میں حالات ٹھیک تھے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے پورے لباس بھی نہیں تھے اور کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی، وہ 2 کھجور اور 2 گھونٹ پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، ان کے پاس جہاد کے لیے سواریاں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس جہاد کے لیے جو ہے مناسب اسلحہ بھی نہیں تھا، تلواریں بھی نہیں تھیں، تو اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جو قربانی بھی ان کو دینی پڑے اس سے دریغ نہ کریں۔ اور آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اٹھنے میں جتنی دیر کرو گے اتنا ہی زیادہ تم پر جو ہے وہ ظلم ہوگا اور اتنی ہی زیادہ تمہیں تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اسی طرح آپ کا جو مطالعہ اقبال ہے وہ بھی ایک منفرد انداز کا تھا۔ آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کو جس طرح بیان فرمایا، جس طرح اس کی تشریح فرمائی، بالخصوص فارسی کلام کا، یہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے اور ایک منفرد انداز ہے۔ آپ کا انداز یہ تھا، دوران گفتگو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا حوالہ دیا کرتے تھے تو فرماتے میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے اقبال سے یہ پوچھا کہ اقبال یہاں اس کا جواب دو، اقبال اس بات کا جواب دو، اقبال اس بات کا جواب دو۔ تو اس انداز سے وہ علامہ اقبال کی شاعری کی تشریح بیان فرمایا کرتے تھے، جو کہ ایک بہت منفرد اور انوکھا انداز تھا اور یہ آپ کے ساتھ مخصوص تھا۔ ناظرین، یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو اس کی زندگی میں نہ تو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ماننے کو تیار ہوتے ہیں، اور جب وہ ہستی ہمیں داغ مفارقت دے جاتی ہے تو پھر ہم اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو پھر پہچانتے ہیں۔ اور یہی علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں بھی ہوا کہ جب تک وہ حیات تھے لوگوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، لوگوں نے ان کو نہیں مانا، بلکہ یہاں تک کہ ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے 22 کروڑ روپے لے لیے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے، حالانکہ اس ضمن میں ان کے الفاظ موجود ہیں ریکارڈ پر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی میرے مرنے کے بعد بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں نے 22 کروڑ تو کیا 1 آنا بھی اگر لیا ہے اور اس طرح کا کچھ معاہدہ کیا ہے دین کے سلسلے میں، تو میری میت کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دینا، بلکہ میری میت کو جوتے مارنا، اور قیامت تک کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین، آج جب کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی برسی ہے اور ان کا عرس جو ہے وہ بڑے ہی جوش و خروش سے 19، 20 اور 21 نومبر 2021 3 روزہ یہ تقریبات جاری رہیں، اور اتنی خلقت، اتنی مخلوق اس عرس میں شامل ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد لاہور میں یہ سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اور وہ لوگ جو ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ حکمران جو ان کو ان کی زندگی میں تسلیم نہیں کرتے تھے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ ایک دفعہ تو کیا بلکہ 2-3 دفعہ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے سے پھر گئے، آج اسی حکومت کی انتظامیہ علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کے سلسلے میں انتظامات کرتی نظر آتی ہے اور ٹریفک کو اور دیگر معاملات کو دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے نبی سے غداری کی ہو اور پیسہ لے کر میں نے ایسا کوئی کام کیا ہو تو میری میت کو بھی قبر سے نکال کر جوتے مارے جائیں، اس لیے کہ میں غدار نہیں ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے،
یہ بھی آپ کا ایک بہت مشہور قول تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تاریخ اسلام میں ہم نے نہیں پڑھا کہیں بھی کہ کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غدار ہو اور وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل نہ ہوا ہو۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے، جن جن حکمرانوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غداری کی، وہ اس دنیا میں بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور باقی کے جو لوگ رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ایک مرتبہ پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے امت مسلمہ کا لہو جس طرح سے گرمایا، یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے جگایا، علامہ اقبال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسری شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ کو جس طرح سے آپ نے جگا دیا اور ان کی روح کو بیدار کر دیا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ لہٰذا میں آپ کی ان خدمات کے حوالے سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور آپ کو آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور آپ کو قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، میدان محشر میں، ہر مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میٹھا میٹھا پڑوس عطا فرمائے، اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور آپ کی مغفرت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔